اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ اب 267 سے آگے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو، اے جو ایمان لائے ہو، انفقو تم خرچ کرو من سے طیبات پاکیزہ طیب چیز، ما جو کسب تم کماؤ، ومما اور سے اخرجنا ہم نے نکالا لاکم تمہارے لیے من سے الارض زمین، ولا اور نہ تیممو ارادہ کرو الخبیثہ گندی چیز کا، منہو سے تنفقون تم خرچ کرتے ہو، ولستم جبکہ تم نہیں ہو بآخذیہ اس کو لینے والے، الا مگر ان یہ کہ تغمزو تم چشم پوشی کرو، فی ہے اس میں، وعلموا اور تم جان لو، ان اللہ کہ اللہ غنی حمید بے نیاز بھی ہے، غنی بھی ہے، اور تمام خوبیوں کا مالک بھی وہی ہے۔ پیچھے بھی جو ہم نے گزشتہ تقریباً 4 5 6 آیات پڑھی ہیں، جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انفاق کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کیسے خرچ کرو؟ نیت کیا ہونی چاہیے تمہاری؟ اور اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے کمائے ہوئے پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو، پاکیزہ چیز اللہ کے راستے میں دو۔ دھوکے سے کمایا ہوا مال، جھوٹ سے کمایا ہوا مال، رشوت کا مال، وہ اللہ کے راستے میں خرچ مت کرو، اور اس میں سے خرچ کرو جو کچھ ہم نے نکالا ہے، یعنی جو زمین سے اگتا ہے یا جو زمین سے نکالی جاتی ہیں چیزیں، ان میں سے، یعنی گندم، اناج، اور جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے زمین میں سے نکالتے ہیں، تمہارے لیے زمین سے، اور اس میں سے ردی مال کا ارادہ نہ کرو، یعنی جو چیز ردی ہو جائے، جو کہ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری ضرورت کا یہ نہیں رہا، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے جوتا، چاہے برتن، جو بھی ہو، یعنی ہم کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ ہم گھر میں سے صفائی کرتے ہیں اور گھر میں اکثر چیزیں ایسی نکلتی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے راستے میں وہ چیز جو تمہاری ضرورت کی نہیں ہے، اب اس کو اللہ کے راستے میں خرچ مت کرو۔ جو ہمارے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، وہ کوئی ضرورت مند ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چلیں کوئی مانگنے والا کہ چلیں ہم اس کو دے دیتے ہیں، یہ عموماً تو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نیا کپڑا، نئی جوتا ہی لے کر اللہ کے راستے میں دیں۔ لیکن اب جو کوئی ایسا ہوتا ہے نا اکثر کہ ہمارے بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں، تو وہ ابھی یعنی خراب تو نہیں ہوتے، پھٹے تو نہیں ہوتے، لیکن اب ہمارا دل بھر چکا ہوتا ہے، تو وہ جب ہم کسی کو دینا تو وہ ہمارا یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ وہ بس یہ ہونا چاہیے کہ بس یا اللہ یہ تیرے ضرورت مند بندے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم ان کو یعنی کوئی آ کے یہ کہتا ہے کہ بھائی اپنے جو ہے نا وہ یعنی استعمال شدہ کپڑے ہی ہمیں دے دیں، تو وہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ بس ہم یہ ان کو دے رہے ہیں کہ جو ان کی ضرورت میں سے ہوگا وہ لے لیں گے، اور جو تمہاری ضرورت میں سے نہ ہو وہ بے شک آپ اس کو پھینک دینا، یعنی اگر آپ کو کوئی اچھا لگے تو آپ پہن لینا، اگر نہ اچھا لگے تو پھینک دینا۔ لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ اللہ کے راستے میں کوئی احسان کر رہے ہیں کسی پر اور ہم یہ دے رہے ہیں، نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے راستے میں ردی مال کا ارادہ نہ کرو کہ اس کو خرچ کر دو، اور تم ہرگز نہیں لوگے، جب اگر یعنی تم کو وہ چیز دی جائے نا تو تم اس کو نہیں لوگے، یہاں تک کہ تم چشم پوشی کر جاؤ، یعنی جو دینے والا ہے تم اس کو یہ کہو کہ بھئی اب مجھے یہ کوئی بڑا انسان اگر تمہیں دے تو تم یعنی اس کو اچھے دل سے نہ لو، بلکہ تم یہی کہو کہ بھئی یہ مجھے کیا دے رہا ہے، تو تمہارا بھی دل نہیں کرے گا کہ کوئی تم کو اس طرح کی چیز دے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے راستے میں ایسی چیزیں
مت دو جو اگر تمہیں دی جائیں تو تم کو بھی وہ برا محسوس ہو، تمہارا دل بھی برا ہو۔ تو اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورہ آل عمران میں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم اپنی پسند کی چیزوں میں سے خرچ نہیں کرو گے نا اللہ کے راستے میں، تب تک تم کبھی بھی نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ جب تک اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہیں کرو گے تب تک تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے۔ اپنی پسندیدہ چیز، جو چیز تمہیں پسند ہے، کوئی سوٹ ہے، کوئی ایسا ڈریس ہے جو آپ کو یا مجھے بہت پسند ہے، تو میری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اگر میں کسی کو بھی اللہ کے راستے میں کچھ دینا چاہتی ہوں نا، تو میں یعنی وہ چیز لوں جو مجھے خود پسند ہو، جو مجھے خود اچھی لگے۔ جو یہ بہت مشکل کام ہے، مجھے پتہ ہے یہ بہت مشکل ہے، اور خصوصی طور پر یہ عورتوں کے لیے بہت ہی مشکل ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور جب ہم کوشش کریں گے نا اللہ کے راستے میں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، عموماً تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ اچھا میں بھی اس طرح کا ڈریس پہنوں اور وہ کوئی دوسرا بھی اس طرح کا ڈریس پہنے، اس طرح کا وہ کپڑے پہنے، تو نہیں، میرا تو ڈریس ایسا ہونا چاہیے جو سب کو نمایاں لگے، جو اس طرح کا تو کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں۔ یہ ہماری عورتوں کی خصوصاً یہ چاہت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری چاہتوں کو اپنی چاہت میں بدل دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم اللہ کے راستے میں کوشش کریں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کریں گے۔ اور اللہ دیکھیں اینڈ پہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ غنی ہے اور تمام تر خوبیوں کا مالک ہے۔ یعنی تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے پاس بہت دولت آ گئی ہے۔ دولت دینے والا کون ہے؟ جو سب سے غنی ہے اور سب سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ کوئی کسی کے سامنے نیاز مند نہیں ہے، بلکہ تم سب، چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، چاہے کوئی کروڑ پتی ہے، وہ اللہ کے سامنے نیاز مند ہے، وہ اللہ سے حاجت مند ہے، یعنی اللہ کا محتاج ہے وہ، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو سب کو عطا کرتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں نے تم کو عطا کر دیا ہے تو کیا میں تمہیں اپنے دوسرے بندوں کو عطا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہوں نا، لیکن اللہ ہمارے دلوں کو جاننا چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے اپنے اللہ کے لیے۔ تو ہاں، اللہ سے ہماری یہی دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، ہماری چاہت آپ کی چاہت بن جائے، ہماری جو یعنی خوشی ہے وہ آپ کی رضا میں ہو کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہیں تمام تر خوبیاں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک پیچھے بھی ہم نے پڑھا کتنی اللہ تعالیٰ فضیلتیں بیان کر رہے ہیں کہ کس نیت سے دو، تمہاری نیت کیسی ہونی چاہیے تاکہ تمہیں آخرت میں بہترین اجر ملے۔ اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ردی چیز میرے راستے میں مت دو، بہترین چیز اللہ کے راستے میں عطا کرو کسی کو۔ اور اللہ کہتے ہیں شیطان جائدوکم، تم سے وعدہ کرتا ہے الفقر، تنگ دستی کا۔ یعنی جب ہم کسی کو دیتے ہیں نا تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ بھئی ہم تو بہت زیادہ ہم دینے لگ گئے ہیں، تو اب ایسا نہ ہو کہ بھئی کوئی کمی پڑ جائے ہمارے پاس سے ہی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ، اور تمہیں حکم دیتا ہے بِالْفَحْشَاءِ، بے حیائی کا، واللہ، اور اللہ یعدکم، تم سے وعدہ کرتا ہے مغفراتاً، بخشش کا، منہ، اس سے، وفضلاً، اور فضل، واللہ، اور اللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں فقر کا اندیشہ دلاتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، جب تم یوں اس طرح سے زیادہ اللہ کے راستے میں غریبوں کو، مسکینوں کو تم دینے لگو گے نا تو تم فقیر بن جاؤ گے۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ 1 روپیہ میرے راستے میں خرچ کرو گے تو اس کے بدلے تمہاری نیت کے لحاظ سے تم کو 10 گنا بھی ملے گا، تم کو 70 گنا بھی ملے گا، بڑھا بڑھا کے تمہیں دوں گا تمہاری نیت کے لحاظ سے۔ تمہاری جتنی اچھی نیت ہوگی، جتنی خوبصورتی سے تم میرے راستے میں خرچ کرو گے تو میں اتنی ہی خوبصورتی سے تم کو زیادہ اس کا اجر عطا کروں گا، زیادہ تمہاری رزق میں برکت عطا کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ جب تم سمجھنے لگو نا کہ تمہارے گھر میں فاقے آنے لگ گئے ہیں تو کیا کرو؟ اللہ کے ساتھ تجارت کرو،
اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا شروع کر دو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر بلاؤ، ان کی دعوت کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس خود کچھ نہیں ہے تو بھئی ہم کیا کریں، کوئی مہمان آ جائے گا تو وہ آ کے کھا جائے گا تو پھر ہمارا تو خرچہ کم پڑ جائے گا۔ ہماری یعنی الٹی سوچ ہے، ہماری الٹی گنگا بہہ رہی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کے برعکس ہے کہ جب تمہارے گھر میں فاقے آنے لگیں تو تم اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات زیادہ کر دو، تو اللہ تمہارے رزق میں وسیع برکتیں عطا کر دے گا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان تمہیں فقر کا ڈر دلاتا ہے، اندیشہ دلاتا ہے، اور تمہیں بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا اور اپنے ہی اوپر خرچ کرتے رہنا، یہ بے حیائی ہے، یہ فحش کام ہے، اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا۔ اچھا، بے حیائی کا کام کیوں ہے؟ ہم اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ بہت سارے اچھے اچھے جوڑے ہمارے پاس ہوں، بھائی ہماری اپنی جوتے ہمارے جو ہیں وہ کوئی ہزاروں کے حساب سے ہونے چاہیے، ہمارے پاس اپنی جیولری ہونی چاہیے، ہمارے پاس یعنی اپنے لیے ہمیں سب کچھ چاہیے، سب کچھ۔ اگر ہم سوچیں کہ ہم نے اپنی کسی بچے کی شادی کرنی ہے تو ہم کہیں ہم بڑی دھوم دھام سے کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ اگر کوئی حاجت مند ہمارے پاس آ جائے تو ہم کہیں کہ بھائی ہمارے تو اپنے خرچے پورے نہیں ہو رہے، تو ہم تم کو کہاں سے دیں؟ تو خرچے کیوں پورے نہیں ہو رہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے خرچوں کو بڑھا لیا ہوا ہے، ہم نے اپنی خواہشات کو بڑھا لیا ہوا ہے۔ اور ہماری خواہشات کو بڑھانے میں کون ہماری مدد کر رہا ہے؟ شیطان مدد کر رہا ہے، شیطان مدد کر رہا ہے۔ ہماری خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہ ہے تو یہ بھی ہونا چاہیے، یہ ہے تو یہ بھی ہونا چاہیے۔ شادی ہے تو بس فنکشن جو ہے وہ ایسے ہوں کہ لوگ حیران رہ جائیں، لوگ دیکھتے رہ جائیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا اس سے ہمارا رب راضی ہوگا؟ کیا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اس راستے پر جا رہے ہیں جو شیطان کا راستہ ہے، اور ایسا کچھ وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں کہ جو بھئی دین سے بہت دور ہیں، نہیں، ایسا وہ لوگ کرتے ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو یعنی اللہ والے ہیں، جن کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ نہیں بھئی اب دنیا داری بھی تو رکھنی ہے، دنیا داری کیا یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جائیں؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کر کر کے تو دنیا کو پورا کرتے رہیں کہ دنیا داری ہمیں نبھانی ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں ہم۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ تو تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، اس کے بعد تو اس کے پاس تو بہت کچھ ہے، ہر چیز بے حساب ہے، مغفرت بھی، دولت بھی، رزق بھی، اولاد بھی، نعمتیں بھی، صحت بھی، سب کچھ اس کے پاس مزید وسعتوں والا ہے، اور ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تمہارے پاس جو بھی ہے، تم جو بھی کر رہے ہو، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یعطی وہ عطا کرتا ہے الحکمت حکمت اور دانائی، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، اور من جسے یعطا دی گئی الحکمت حکمت فقط اوتیا تو بس تحقیق خیرن بھلائی کثیرن بہت، وما اور نہیں یذکرو نصیحت قبول کرتا الا سوائے اولو الالباب عقل والا۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اللہ، یعنی بہت وسعتوں والا ہے، اور وہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، حکمت، دانائی، عقل مندی، اللہ کے راستے میں چلنا، یہ سب حکمت ہے۔ اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گیا، سبحان اللہ۔ یعنی جس کو اللہ کی جانب سے حکمت دے دی گئی نا، حکمت مل گئی، اس کے نفس نے اس کو برائی کی طرف جانے سے روک دیا تو اس کو خیر کثیر عطا ہو گیا۔ اور نہیں نصیحت حاصل کر سکتے مگر وہی لوگ جو عقل والے ہیں، جو ہوش مند ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری کتاب کھلی ہوئی ہے، واضح اس میں آیات ہیں، واضح نصیحتیں ہیں، واضح نشانیاں ہیں،
مگر ان سے نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو عقل والا ہے۔ اب عقل تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے، عقل تو ہر ایک کو دی ہے نا، یہاں تک کہ جو حیوان ہے نا اس کے اندر بھی تھوڑی بہت عقل ہے، اس کو بھی اچھے برے کی یعنی تھوڑی بہت تمیز ہے، وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے۔ اگر کوئی دوسرا اس کو تنگ کرتا ہے تو وہ اس پر اٹیک کرتا ہے، لیکن اپنے مالک کی اس کو پہچان ہے۔ تو عقل تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے زیادہ اشرف جو مخلوق ہے وہ انسان ہے، یعنی سب سے زیادہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ انسان ہے۔ تو پھر سب سے زیادہ اللہ کا شکر گزار کس کو ہونا چاہیے؟ اسی انسان کو ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ آج انسان بس دنیا کے کاموں میں اتنا مگن ہے کہ اسے اپنے رب کا شکر بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب کا شکر بھی کرنا ہے۔ اپنے رب کی شکر کی جو ایک بہترین یعنی انداز ہے وہ نماز ہے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز کو ترجیح دیتے ہیں دنیاوی کاموں پر، جو نماز کو اہمیت دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ کتنے فیصد؟ ہم خود سب جانتے ہیں نا کہ ہم میں سے کون کتنی نمازیں کتنے ٹائم پر ادا کرتا ہے، کتنی نمازیں بھول جاتا ہے، کتنی محبت سے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہم خود جانتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے خود یعنی ہم اپنی گواہی خود دینے والے ہیں، اپنے گواہ خود ہیں ہم کہ ہم سارا دن میں کیا کرتے ہیں، کتنا ٹائم اپنے اللہ کے لیے گزارتے ہیں، کتنا ٹائم دنیاوی کاموں کے لیے گزارتے ہیں، کتنا ٹائم خود اپنے اوپر سجنے سورنے میں گزار دیتے ہیں۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ نہیں نصیحت حاصل کر سکتے مگر وہی لوگ جو عقل والے ہیں۔ وما اور جو انفقتم تم خرچ کرو گے، من سے نافقاتن کوئی خیرات، او یا نظر تم نظر مانو گے، من نظرن کوئی نظر، فإنہ تو بے شک اللہ یعلمہ اسے جانتا ہے، وما اور نہیں للظالمین ظالموں کے لیے، من انصارن کوئی مددگار، کوئی نصرت کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو نا، صدقہ یا خیرات، اللہ کے راستے میں جو بھی تم دیتے ہو، جس نیت سے بھی دیتے ہو، یا جو بھی تم اللہ کے نام پر منت مانتے ہو، نظریں مانتے ہو، یعنی ہم کوئی منت مان لیتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا یہ کام ہو جائے، ہم کسی غریب کو کھانا کھلا دیں گے، ہم کسی مسکین کو جو ہے وہ کپڑا لے دیں گے، اس طرح کی منتیں ماننی چاہیے۔ یہ منتیں جو ہیں وہ اور منت یہ ہونی چاہیے ہم اتنے نوافل ادا کر دیں گے، ہم روزے رکھ لیں گے، ہم اللہ کے راستے میں ہم کسی مسجد میں جو ہے وہ ہدیہ دیں گے، ہم کسی درس میں کچھ دے دیں گے، اس طرح کی منتیں ماننی چاہیے، اور اس طرح کی منتیں جو ہیں وہ جائز ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو یا پھر تم کوئی منت مانتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے، اور یاد رکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظالم کون؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، جو صدقہ و خیرات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ ظالم، اس سے وہ ظالم مراد ہے کہ جو ایسا کرے گا، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا نا، تو اللہ کہتے ہیں ایسے ظالموں کا پھر کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ ان اگر تبدو ظاہر اعلانیہ دو الصدقات خیرات فنعما تو اچھی بات ہے ہی، یا یہ وائن اور اگر تخفوہا تم اس کو چھپاؤ، وتؤتوہا اور وہ پہنچاؤ الفقراء تنگ دست، فہو تو وہ خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے، ویکفر اور دور کر دے گا عنکم تم سے من سے کچھ سیئاتکم تمہاری گناہ، واللہ اور اللہ بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو خبیرن بہت باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم صدقات کو اعلانیہ دو، یعنی کسی کے سامنے دے رہے ہو، وہی بات جو میں نے پیچھے بھی بتائی تھی نا کہ نیت کو تو اللہ جانتا ہے، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے جب ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ کوئی ارد گرد جو ہے وہ یعنی کوئی درس پڑھ رہا ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی اس طرح کا، یا کسی محلے میں بھی کوئی غریب ہے، لاچار ہے، تو ہم اس کو علانیہ اس نیت سے دے رہے ہیں کہ ہماری نیت یہ ہے کہ یا اللہ میں اس لیے ایسا کر رہی ہوں تاکہ اور بھی دیکھنے والی میری بہنیں، میری دوستیں، میری سہیلیاں، ان کو بھی یہ ترغیب ملے اور وہ بھی یہ اچھا کام کریں اور وہ بھی نیکی کما سکیں،
تو یہ بہترین ہے۔ اور اگر میری نیت یہ ہو کہ یا اللہ میں اس لیے دے رہی ہوں، میری دوستیں میری سہیلیاں میری واہ واہ کریں کہ یہ تو بڑی اللہ والی ہے، یہ تو بڑی اللہ کے راستے میں دیتی ہے، اور بس لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں، تو اگر میری نیت واہ واہ کی ہے تو پھر بس اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، بس وہ دنیا کی واہ واہی آپ کو ملے گی۔ اگر میری ایسی نیت ہے تو مجھے بھی وہ واہ واہی ملے گی اور کوئی اللہ کی طرف سے اجر نہیں ملے گا۔ لیکن جہاں پر علانیہ وہی بات ہو رہی ہے نا کہ اگر تم علانیہ تمہاری نیت اچھی ہے تو تم علانیہ دے رہے ہو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور چپکے سے ضرورت مندوں کو دے دو، تم چھپاؤ اسے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ تم ایک ہاتھ سے کسی کی مدد کر رہے ہو، کسی کو کچھ پیسے دے رہے ہو، تو تمہارے دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو کہ تم نے کیا دیا، کتنے دیے۔ لیکن جہاں تو ہمارا الٹا ہی جو ہے وہ معاملہ ہے، ہم دیتے کم ہے اور اس کی جو ہے تشہیر زیادہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تم چپکے سے اس کی ضرورت مند کی مدد کر دو گے، اس کی ضرورت کو پورا کر دو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یعنی جو بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے اجر تو ملتا ہی ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری برائیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، ہمارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے تمہاری برائیوں کو بھی اللہ دور کر دے گا، اور جو بھی تم کر رہے ہو اللہ اس کو سب جانتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو اللہ کی چاہت ہے وہ ہماری چاہت بن جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔